بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ فارم 44 یعنی چیلنج ووٹ لسٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو فارم 44 کو فل کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے چیلنج شدہ ووٹ کو سمجھنا ہے۔ تو کسی بھی امیدوار، الیکشن ایجنٹ یا پولنگ ایجنٹ کسی بھی شخص کے ووٹ کو چیلنج کرنے کا حق ان کے پاس موجود ہے، اگر ان کو یہ یقین ہے کہ یہ ووٹ ڈالنے والا بندہ جو ووٹر ہے وہ پہلے ووٹ ڈال چکا ہے یا یہ ووٹر کسی اور ووٹر کی جگہ آیا ہے۔ تو اب یہ جو بندہ آیا ہے تو وہ عام نارمل ووٹ نہیں ڈالے گا، بلکہ اب وہ چیلنج شدہ ووٹ ڈالنے کا حق ان کے پاس موجود ہے۔ تو چیلنج کیے گئے ووٹ کے بارے میں پریزائڈنگ آفیسر کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ معلوم کرے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ شخص کسی اور کی جگہ آیا ہو۔ تو سب سے پہلے اس کو آپ سمجھائیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کے بہت خطرناک نتائج ہوں گے اور آپ کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو پورا یقین ہو جائے کہ یہ بندہ غلط ہے اور کسی اور کی جگہ ووٹ ڈالنے آیا ہے تو اسے بیلٹ پیپر ہرگز جاری نہ کرے، بلکہ اس کو پولیس کے حوالے کرے اور اس کے خلاف کارروائی کرے۔ دوسری بات، اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے، آپ کو معلوم ہو 100% کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ بھی کسی بھی شخص کے خلاف کے جگہ ووٹ ڈالنے نہیں آیا ہے، لیکن تب بھی آپ نے پولنگ ایجنٹ کا جو اعتراض ہے اسی کے مطابق آپ نے اس کو چیلنج شدہ ووٹر ہی سمجھنا ہے۔ تو یہ بات نوٹ کرے، اگر آپ کو اس کی گناہی کا یقین بھی ہو تب بھی اس شخص کو چیلنج شدہ ووٹر ہی سمجھ لیں۔ تیسری بات، جو پولنگ ایجنٹ ہے یا امیدوار ہے جس نے چیلنج کیا ہے تو آپ ان کو بتائے کہ اگر یہ ضروری ہوا تو آپ اپنے اس اعتراض کو، اس الزام کو عدالت میں ثابت کریں گے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو چیلنج کرنے والے ایجنٹ ہے یا امیدوار ہے آپ اس سے 100 روپے فیس وصول کریں اور اس کے لیے آپ ایک رسید لکھ لیں ہاتھ سے لکھی ہوئی کہ میں نے یہ پیسے 100 روپے آپ سے وصول کیے ہیں، اور پھر تمام جمع شدہ رقم آپ نے پولنگ کے بعد ریٹرننگ آفیسر کو دینی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے ووٹر کو معمول کی کارروائی سے گزارے، مطلب یہ ہے کہ انگوٹھے کا نشان لگانے کے ساتھ ساتھ یہ بات نوٹ کرے کہ چیلنج شدہ ووٹ کی صورت میں آپ نے اس کے کاؤنٹر پوائنٹس پر انگوٹھے کا نشان لگوانے کے ساتھ ساتھ ان کو پابند کرے گا وہ دستخط بھی کرے اگر وہ لکھا پڑا ہو۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اب یہ ووٹ بیلٹ باکس میں نہیں جائے گا، بلکہ یہ چیلنج بیلٹ پیپر کو، اس چیلنج بیلٹ پیپر کو آپ پیکٹ 7 میں رکھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ عام ووٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ قومی اور صوبائی کے لیے جو الگ الگ بیلٹ پیپرز ہوتے ہیں، اسی طرح اس بندے کو بھی آپ 2 بیلٹ پیپر جاری کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ چیلنج ووٹ لسٹ یعنی چیلنج کیے گئے ووٹوں کی فہرست، چیلنج شدہ ووٹوں کی فہرست، وہ آپ جس کو فارم 44 بھی کہتے ہیں، تو اس کو آپ پر کریں گے اور اس میں اس ووٹر کے جو متعلقہ مطلوبہ معلومات اس کا اندراج کریں گے اور فارم پر ووٹر کے دستخط اور انگوٹھے کا نشان لگوائیں گے، اور ووٹر کو پولنگ اسٹیشن سے باہر تب جانے کی اجازت دے جب آپ وہ فارم پر کریں اور اس فارم پر آپ اس کا نشان، انگوٹھے کا نشان ثبت کروائیں اور اس کا دستخط لیں۔ تو اب ہم اس فارم 44 کو فل کرتے ہیں۔ تو یہ ہے فارم 44 چیلنجڈ ووٹ لسٹ، چیلنج شدہ ووٹوں کی فہرست۔ تو یہاں پر آپ نے انتخابی حلقے کا نمبر اور نام لکھنا ہے اور پولنگ اسٹیشن کا نمبر اور نام لکھنا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے آپ نے سیریل نمبر 1 میں کالم نمبر 2 میں جو چیلنج شدہ ووٹر کا نام ہے، لیٹ سے یہاں پر میں نے لکھا ہے ABC، اس کا نام ہے۔ پھر انتخابی فہرست میں ووٹر کا سلسلہ نمبر جو کالم 3 ہے، تو ووٹر کا جو سلسلہ نمبر ہے سپوز 105 ہے، میں نے لکھا ہے۔ پھر انتخابی علاقے کا نام جس میں ووٹر کا نام درج ہے، تو یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ PK 49 ہے۔ شماریاتی بلاک کوڈ آپ لکھ لیں یہاں پر۔ پھر آپ نے
کیا کرنا ہے، جو چیلنج شدہ شخص ہے اس کا دستخط یہاں پر وہ لینا ہے، اور کالم نمبر 7 میں وہ شناخت کن جو چیلنج شدہ شخص ہے اس کا نشانی انگوٹھا یہاں پر وہ ثبت کروانا ہے۔ پھر جو شخص جس کا ووٹ چیلنج کیا گیا ہے تو اس کا آپ نے پتہ لکھنا ہے، اس کا محلہ، ویلیج اور سب کچھ آپ نے لکھنا ہے، اور اگر کوئی شناخت کنندہ ہو تو اس کا نام لکھ لیں۔ اچھا، اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس شخص نے اس کے ووٹ پر اعتراض کیا ہے تو چیلنج کرنے والے کا نام اور اس کا پتہ لکھنا ہے کہ XYZ اس کا محلہ ہے، ABC اس کا گاؤں ہے، اور ڈسٹرکٹ سوابی وغیرہ جو بھی ڈسٹرکٹ ہے۔ اس کے بعد آرڈر آف دا پریزائڈنگ آفیسر، اس میں یہ ہے کہ چیلنج ڈس الاؤڈ، آپ نے اس کا اعتراض وہ مسترد کیا ہے، اور جس شخص پر وہ اعتراض لگایا گیا ہے آپ نے اس کو اجازت دی ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں، تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک اور بندہ آیا، اس کا نام ABC اور یہ الف ب ت لکھ لے، اس کا جو سیریل نمبر ہے 106 ہے، یہی ہے اس کا سین، وہی طریقہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ واقعی اس نے ووٹ ڈالا ہے یا کسی اور جگہ کی، کسی اور ووٹر کی جگہ آیا ہے، تو آرڈر آف دا پریزائڈنگ آفیسر اس میں یہ ہونا چاہیے کہ چیلنج اسٹیبلشڈ، اعتراض ثابت ہے، اور اس بندے کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ وہ ڈال دے، لہٰذا اس کو ہینڈڈ اوور ٹو پولیس، اور اس کو پولیس کے حوالے کیا گیا۔ تو یہ دو سچویشنز ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ چیلنج وہ ڈس الاؤڈ ہے اور آپ نے اس شخص کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی، چیلنج ووٹ ڈالنے کی۔ دوسرے میں آپ کو ثابت ہوا، معلوم ہوا کہ واقعی یہ شخص کسی اور کی جگہ آیا ہے، تو چیلنج اسٹیبلشڈ، پرسن ناٹ الاؤڈ ٹو ووٹ اینڈ ہینڈڈ اوور ٹو پولیس۔ تو یہ طریقہ ہے فارم 44 کو فل کرنے کا۔ آپ نیچے یہ لکھ لیں کہ سرٹیفائڈ دیٹ اے سم آف ₹100 اور اس طرح ہیز بین ریسیوڈ آن اکاؤنٹ آف چیلنج ووٹ اینڈ دا اماؤنٹ ان کویسچن ہیز بین ڈپازیٹڈ ود دا ریٹرننگ آفیسر۔ تو یہ آپ نے لاسٹ میں لکھنا ہے، یہاں پر پھر آخر میں آپ نے پریزائڈنگ آفیسر کا سگنیچر کرنا ہے، اس کا نام لکھنا ہے، اس کا ڈیزگنیشن لکھنا ہے، اور یہاں پر پلیس اور ڈیٹ لکھنا ہے۔ تو یہ آپ کا فارم 44 تھا، جہاں پر آپ کو مشکل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔